اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ پر۔ آج کافی عرصے کے بعد، میرا خیال ہے کہ 3 ماہ کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 50 اولیاء کرام کو سرنامہ کلام بنا کر، ویسے تو بہت سے تقریباً 100 کے قریب کر چکا ہوں، لیکن سرنامہ کلام بنا کر میں 50 تقریباً بیان کر چکا تھا۔ اور آج جو گفتگو کر رہا ہوں شیخ حسین لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کہ جو مادو لال حسین کے نام سے مشہور جو ہے وہ ہوئے۔ شیخ حسین لاہوری، مادو لال حسین شاہ کے نام سے اور شاہ حسین کے نام سے، شاہ حسین کی کافیاں، یعنی اس حوالوں سے جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ پیدائش ان کی 1538 عیسوی کے اندر ہوئی اور وصال ان کا 1599 عیسوی کے اندر ہوا۔ تو ٹوٹل عمر جو ہے وہ انہوں نے 61 سال پائی ہے۔ اور اس 61 سالہ دور کے اندر جو ہے وہ، آئیے ہم ان 61 سالہ دور کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ مشہور ہوئے، آپ کا جو خاندان ہے وہ، آپ خاندانی مسلمان نہیں ہیں، یعنی جیسے ہوتا ہے جیسے میرے ابا طالب حسین شاہ مسلمان، ان کے ابا غلام حسین شاہ مسلمان، ان کے ابا غلام رسول شاہ، ان کے ابا جو ہے وہ چنن شاہ، اس طریقے سے جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ جو ہیں، ان کے دادا جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا خاندان تغلق کی جب حکومت تھی۔ ایک روایت کے مطابق ان کے دادا نے اسلام قبول کیا، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ان کے والد گرامی نے اسلام قبول کیا۔ تو ان کے والد گرامی کا نام جو ہے وہ شیخ عثمان ہے۔ وہ کام کرتے تھے کپڑے کا۔ اب کپڑا بیچتے تھے، یہ بھی کام تھا، یا کپڑا بننے کا کارخانہ تھا، یہ بھی کام تھا۔ آج کے دور کے اندر کپڑا بیچنے والے کو تو بڑا سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں بڑا امیر آدمی ہے، لیکن کپڑا بننے والا جو ہے نا، اس کو جو ہے وہ ذرا گھٹیا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جولاہا کا لفظ بول دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر جیت اور جو لوگ ہیں جو لکھتے ہیں شاہ حسین کے اوپر، کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ چھوٹے خاندان سے تعلق ہے۔ کیا کوئی چھوٹا خاندان کیسے ہوا؟ یہ کپڑا بنتے تھے۔ تو دیکھیے ذہنیت دیکھ لیا آپ نے، کہ یعنی اسلام کے آنے کے باوجود آج کے دور کے اندر بھی انسان جو ہے وہ ابھی بھی، یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے لوگ ہیں، یہ کام کو ابھی بھی گھٹیا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ آپ بہت ٹاپ کے ہیں، چلیے پرائم منسٹر ہیں، آپ کسی ملک کے وزیر ہیں، اور آپ کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، تو آپ کی اوقات کیا ہوگی، کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ تو یہ جو کپڑے ہوتے ہیں نا، ڈریس اینڈ ایڈریس انڈیکیٹ دا پرسنالٹی، یہ جو لباس ہوتا ہے نا، یہ انسان کی شخصیت کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جتنی سیلیبریٹیز ہیں وہ لباس کے اوپر بہت زور دیتے ہیں کہ لباس نفیس ہونا چاہیے، لباس خوبصورت ہونا چاہیے۔ آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو دیکھا کیسا لباس پہنتا ہے۔ تو لباس جو ہوتا ہے یہ انسان کی پرسنالٹی کو جو ہے نا وہ اور بڑھاتا ہے، خوبصورت بناتا ہے انسان کی شخصیت۔ خوراک اور پوشاک انسان کو سیٹ رکھتی ہے۔ تو جو آپ کو کپڑے بنا کے دے رہا ہے، جو آپ کی شخصیت کو مکمل کر رہا ہے، آپ اس کو گھٹیا کہہ رہے ہیں کہ جی جناب یہ گھٹیا ذات کا ہے، خدا کے لیے۔ لیکن یہ ہوتا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ شاید انسان کے اندر سے ختم کبھی نہیں ہوگا۔ یہ ویسے باتیں کرتے رہیں گے، وہ جی سب برابر ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، سب انسان برابر ہیں، لیکچر بہت دیں گے، لیکن ملے گا آپ کو کوئی لاکھ میں سے 2-3 ملیں گے، لاکھ، شاید یہ بھی زیادہ بتا کے مجھے کروڑ کہنا چاہیے، کہ کوئی ایسا آدمی کہ جو نوکر کو بھی اتنا ہی برابر سمجھتا ہو اپنے، نہیں بات تو کرے گا لیکن وہ نوکر کو اپنے برابر کبھی نہیں سمجھے۔ تو یہ جو کام کرتے تھے، تو اگر فرض کر لو ان کا کپڑا بننے کا بھی کام تھا، تو گھٹیا نہیں ہے، پھر بھی بڑھیا ہیں کہ انسان کی شخصیت کو اجاگر جو چیز کرتی ہے وہ ان کے والد گرامی بنایا کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے۔ لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ شاہ حسین جو ہیں، حسین لاہوری، یہ راجپوت ہیں، ان کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ راجپوت خاندان سے، تو یہ راجپوت ہیں۔ تو راجپوت جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اچھا خاندان ہے۔ یہ انڈیا کے اندر اور ہندوؤں کے اندر ایک راجپوت جو ہیں ایک مقام رکھتے ہیں، رجواڑے، راؤ راجپوت جو ہیں۔ اسلام جب قبول کیا آپ نے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد اب ہجرت کرتے ہیں۔ کہاں سے؟ دہلی سے۔ جس نے بھی اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا، دادا نے کیا، تو کہتے ہیں کہ دادا نے جب اسلام قبول کیا تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ، یا اس شیخ عثمان جو ہیں، یعنی جو حسین لاہوری کے والد گرامی ہیں، انہوں نے دہلی سے لاہور کی جانب آ کر جو ہے وہ
آپ نے ہجرت کر دی، لاہور آ کر قیام شروع کیا۔ یہاں جب آپ لاہور آ کر رہے تو لاہور میں قلعہ بگا جو ہے اس شہر کے اندر شیخ عثمان کے گھر کے اندر حسین میں جو ہے وہ بتا، ان کا نام جو ہے وہ حسین، بعد میں حسین لاہوری کے نام سے مشہور، نام چینج ہوتے رہیں گے۔ تو حسین لاہوری نے جو ہے وہ جنم لیا، تقریباً یہ 2014 کا آغاز ہے، تو تقریباً 476 سال پہلے پیدا ہوئے، 476 سال پہلے پیدا ہوئے۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ ہوتا تھا پرانے دور کے، ابھی بھی جو پکے مسلمان ہیں وہ اپنے بچوں کو قرآن مجید پہلے پڑھاتے ہیں، وہ بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ قرآن پڑھے، کیونکہ جب ہم لوگ مر جائیں گے تو ہمارے بچے ہماری قبر کے اوپر انگلش آ کر نہیں پڑھیں گے، ہمیں اس وقت قرآن کی ضرورت پڑے گی، فاتحہ کی، ایصال ثواب کی ضرورت پڑے گی۔ تو شیخ عثمان نے چاہا کہ میں اپنے بچے کو جو ہے وہ پڑھاؤں، تو کون پڑھائے گا؟ تو سب سے پہلے ہماری نظر محلے میں پڑتی ہے کہ محلہ کے اندر، سٹی کے اندر کون سی اچھی جگہ۔ تو جب انہوں نے نگاہ دوڑائی تو پتہ چلا کہ ٹکسالی گیٹ کے پاس شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد و مدرسہ، ٹکسالی گیٹ۔ ابھی بھی اگر آپ کو لاہور جانا ہو، پاکستان لاہور، تو جب آپ دادا صاحب کے مزار پہ جائیں گے نا تو آپ کو کچھ گیٹ مل جائیں گے اس کے قرب و جوار میں، قرب و جوار کے نہیں مینس آپ کو 1 مائل 2 مائل ذرا چلنا پڑے گا۔ ٹکسالی گیٹ، مستی گیٹ، موچی دروازہ، یہ بھی گیٹ ہی ہے، موچی دروازہ ہو گیا، لوہاری گیٹ، بھاٹی گیٹ، یہ سارے گیٹوں کے نام ابھی بھی ہیں۔ تو کسی دور کے اندر تو یہ گیٹ ہوا کرتے تھے، یعنی جیسے مکان ہوتا ہے نا، تو مکان کا ایک دروازہ مین دروازہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا دروازہ ہوتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں جو سٹی ہوتی تھی، جو شہر ہوتا تھا، وہ مکان جیسا ہی ہوتا تھا، اس کی فصیل ہوتی تھی، پھر اس کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے، ان دروازوں سے جو ہے وہ لوگ گزرتے تھے، جو ادھر سے کوئی آتا تھا قافلہ، کوئی ادھر سے آتا تھا، کچھ دروازے کسی کے لیے ہوتے تھے۔ تو ٹکسالی گیٹ کے اوپر میں جو ہے وہ مدرسہ تھا شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ مدرسہ بڑا مشہور تھا، مسجد بھی بڑی مشہور تھی، یہاں جا کے داخل کرا۔ تو حسین لاہوری جو ہے وہ شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن مجید پڑھا، قاعدہ پڑھا، قرآن مجید حفظ کرنا، 12-13 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر دیا۔ لیکن آپ نے مدرسہ میں جانا نہیں چھوڑا، علم و نحو، علم صرف، جو چیزیں ملتی تھی تب کے دور میں ذرا نصاب ڈفرینٹ ہوتا تھا، جو کتاب ملتی وہ پڑھتے جاتے، اس علم کی، اس شعبے کی، اس شاخ کی پڑھتے جاتے۔ تو آپ کتابیں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ کے اندر شیخ بہلول دریائی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ یہ شیخ بہلول دریائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ بہت بڑے مشہور بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ قادری سلسلہ کے ہیں، کچھ نے کہا سہراوردی سلسلہ کے، خیر جس بھی سلسلہ کے ہوں، شیخ شہاب الدین سہراوردی وہ مرید ہیں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو ہیں تو فیض غوث پاک صاحب۔ تو شیخ بہلول دریائی رحمۃ اللہ علیہ جب ٹکسالی گیٹ مسجد کے اندر تشریف لائے، شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے اندر، تو نماز کا ٹائم ہوا، نماز کا جو ٹائم ہوا تو حسین لاہوری ٹھیک جانتے، آپ داخل ہوئے مسجد میں، آپ نے دیکھا اب بچہ جو ہے جب وہ دیکھتا ہے نا کہ کسی کے گرد مجمع ہے، کسی کو ماننے والے ہیں، تو بچہ غور سے دیکھتا ہے، حسین لاہوری غور سے دیکھنے کا۔ شیخ بہلول دریائی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو فرمانے لگے ادھر آؤ، قریب بلایا، کہنے کہ جاؤ ہمارے لیے وضو کرنا ہے تو پانی دیتا، یہ واؤ کے اوپر پیش ہوتی ہے، وضو کرنا ہے پانی دیتا۔ تو اب پانی جو ہے وہ تلاش کیا تو پانی وہاں نہ ملا، مسجد میں پانی نہ ملا، کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دور کے اندر تو پائپ ہوتے ہیں، پانی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے، تب ایسا نہیں ہوتا تھا، تب ہوتا تھا پرانے دور میں ہوتا تھا کہ کنواں ہوتا تھا مسجد میں، کنویں سے پانی کھینچتے تھے اور نکال کر پانی جو ہے وہ ڈالتے تھے ٹنکی کے اندر، وہ اسے بھرتے تھے، وہاں سے پھر پانی جاتا تھا۔ تو اگر کنویں میں سے جو بھی آتا وہ پانی ڈالتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب 2ری-3ری جماعت میں پڑھتا تھا، میرے والد گرامی طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ولد غلام حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہیں وہ امام تھے، تو ہماری مسجد کے اندر بھی وہ نلکا لگا ہوا تھا، تو میں نلکا گیڑتا تھا اور اس کو نلکے سے پانی لے کے پوری ٹنکی بھرتا تھا، تو پھر لوگ آ کر جو ہے وہ نماز ادا کرتے تھے، وضو کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ تو یہ 70s کے اندر بھی پاکستان کے اندر ہوتا تھا پرانے دور میں۔ تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ پانی ختم ہو جاتا، پانی ہوتا ہی نہیں تھا، اور بعض جگہوں میں پانی دور سے لا کر اس کے اندر ڈالا جاتا، پانی جب آپ نے دیکھا تو پانی وہاں پہنچ گیا، آپ دوڑے، حسین لاہوری دوڑے وہاں سے، تب دریا جو تھا دریا راوی وہ بادشاہی مسجد کے قریب سے گزرتا، یہ بات یاد رکھیے۔ اب اگر آپ لاہور جائیں تو آپ دریا راوی بہت دور چلا گیا، تو دریا راوی جو پرانا جہاں بہتا تھا اس کو بڈھا دریا کہتے ہیں، اس کا نام بڈھا دریا پڑتا ہے، میں نے اس کو اچھی حالت میں دیکھا، لیکن اب تو خیر وہ گندا نالا بن گیا۔ تو بڈھا دریا جو ہے
یہ بڈھا دریا جو اگر آپ کبھی لاہور جائیں گے پرانے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ بڈھا دریا کدھر تھا، تو وہ بڈھا دریا اصل میں دریا داری ہوتا ہے۔ تو پھر یہ داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دریا کو آرڈر دیا اور یہ شہر سے دور چلا گیا۔ تو حسین لاہوری ٹکسالی گیٹ سے چلے بادشاہی مسجد تک، اس کے قریب، تب تو نہیں بادشاہی مسجد کے قریب جو اب بادشاہی مسجد ہے، وہاں سے پانی بھر کے واپس لے کر گئے۔ تو شاہ بہلول دریائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد طالب علم کے شوق اور محبت کو دیکھ کر دعا کی، یا اللہ اس لڑکے کو اپنا عرفان اور محبت عطا فرما، عرفان اور محبت عطا فرما۔ تو اب یہاں کافی آپ نے قیام کیا، ایک جگہ تو میں پڑھتا ہوں کہ کافی سال قیام کیا۔ قیام آپ نے یہاں فرمایا، آپ کا آنا جانا لگا رہا، ان کی محفل میں بیٹھتے، اور ایک دن آپ نے کہا کہ مجھے بیعت کر۔ تو حسین لاہوری کو بیعت کر لیا شاہ بہلول دریائی رحمۃ اللہ۔ یہ جو شاہ بہلول دریائی رحمۃ اللہ علیہ وہاں اتنا عرصہ رہے ہیں، اصل میں ان کی منتا ہی بڑی تھی، مریدین ان کے بہت زیادہ، اور خود شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ جو استاد ہیں حسین لاہوری کے، وہ بڑی عقیدہ رکھتے تھے ان سے، مادو لال حسین سے بڑی عقیدہ رکھتے، اس لیے تو کئی سال گزار گئے۔ تو یہ شیخ بہلول درائی جو ہیں، اگر ان کی گفتگو نہیں ہوتی تو تشنا سی بات رہ جائے گی۔ یہ اصل میں مرید ہیں شاہ لطیف اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بعض نے کہا سہروردی، بعض نے کہا قادری۔ تو جب تک شاہ لطیف اللہ حیات رہے، ظاہری طور پر یہ ان کے ساتھ رہے، جب وہ دنیا چھوڑ گئے تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ یہ ہندوستان کا علاقہ جو ہے وہ چھوڑ کر ایران چلے۔ ایران جا کر مولا علی علیہ السلام جو ہیں ان کے مزار کے اوپر 2 سال مجاوری کی، جھاڑو دیا، مراقبے کی، 2 سال مولا علی کے دربار میں۔ پھر وہاں سے چلے اور آپ مولا حسین، حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے مزار کے اوپر 3 ماہ جو ہے وہ وہاں آپ نے قیام کیا، وہاں مجاوری کی، صفائیاں کی، لوگوں کی خدمت کی۔ وہاں سے پھر حج کرنے کے لیے چلے، مکہ اور مدینہ میں 1 سال آپ نے گزارا، وہاں کی صفائیاں کی، وہاں معتکف رہے۔ وہاں سے فیض لینے کے بعد پھر واپس آتے ہیں ایران کے امام موسیٰ کی مزار کے اوپر۔ ابھی کچھ ہی عرصہ آپ نے وہاں قیام کیا ہے، تو وہاں سے آپ کو خواب میں امام موسیٰ فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں ایک غار ہے اور غار کے اندر ایک بزرگ ہے، تم اس سے ملو، تمہارا حصہ وہاں ہے، تمہارا حصہ وہاں ہے۔ اب یہ جو شاہ بہلول دریائی جو مادو لال حسین کے پیر ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مادو لال حسین یہ 2 نام ایک نام بن گئے، ویسے حسین لاہوری۔ تو شاہ حسین جو ہے